الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حصول برکت کے لیے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیارے میٹھے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، مشہور ہے یہ آیت، اور اکثر ہم اس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں کیا سبق دینے کی کوشش کی۔ اس آیت میں انہیں ایمان قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت سے مقدسہ میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرما کر انہیں ایمان قبول کرنے کا حکم دیا۔ یا انہیں 3 نیک اعمال کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ فرماتے کہ علماء بنی اسرائیل 3 بیماریوں میں گرفتار تھے۔ کتنی؟ 3 بیماریوں میں گرفتار تھے۔ خود پسندی،
نمبر ایک خود پسندی، جسے قرآن کریم میں بھی بعض جگہ بتایا گیا کہ یہ خود کو اللہ پاک کا محبوب بتاتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ہرگز جہنم میں نہ جائیں گے، اگر گئے بھی تو چند دن ہی رہیں گے وغیرہ۔ یہ ان کی خود پسندی تھی جو انہیں ایمان لانے سے روک رہی۔ تو خود پسندی کا یہ شکار تھے، انہوں نے اپنے آپ کو عرفہ اور اعلیٰ سمجھا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جنتی تصور کیا، اور اگر کہا بھی کہ جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، پھر آخر جنت میں ہم چلے جائیں گے۔ تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، مطلب ایمان قبول کرنے کی، اللہ کے نبی پہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اتنا ہمارے پاس علم ہے، اتنا سب کچھ ہے، وہ ہے کہ وہ خود پسندی کا جو ہے وہ مکمل شکار تھا۔ اور جب انسان جب خود پسندی ایک طریقہ کا تکبر بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ چیز ہم دیکھیں اپنے نزدیک بھی، ہم بھی کہیں نہ کہیں اوروں کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو ایک علیحدہ محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی کچھ کٹوتیاں پائی جاتی ہیں، اپر لیول، لو لیول، اس طرح سے کہ اپر لیول والے ہیں تو یہ لو لیول والے ہیں۔ تو یہ خود پسندی انسان کو نیک عمل نہیں کرنے دیتی، اور یہاں تک کہ کافر ہیں ان کو ایمان قبول نہیں کرنے دیتی۔ دوسری جو ان کے اندر بیماری تھی وہ مال کے حرص۔ ان لوگوں کو چونکہ نذرانے ملتے تھے، لوگ انہیں عالم و فاضل سمجھ کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس وقت کے غیر مسلم حکمرانوں نے ان کے لیے باقاعدہ وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ ان نذرانوں اور وظیفوں کے حرص تھے، یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے نبی ہیں، مگر انہیں اپنے نذرانے اور وظیفے بند ہو جانے کا ڈر تھا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات ان کے اندر یہ، اگر ہمیں ایمان لیا ہے واقعی اللہ کے نبی، پہلے تو اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے، عالم تھے، فاضل تھے، جب اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے تو ان پر ایمان نہ لایا۔ اس ڈر سے کہ جو وظیفہ ہمیں ملتا ہے، جو مال و متاع ہم کو ملتا ہے، لوگ وہ ہماری عزت کرتے ہیں، یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، عزت حضور علیہ السلام کی کریں گے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ پھر ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہم مسلمانوں کے جو ہم سے وابستہ لوگ ہیں، ہماری جو قوم ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ تو اس بنا پر یہ بیماری ان کے اندر موجود تھی اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تیسری بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ حسد میں مبتلا تھے، حسد کیا کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام سے نبوت یعنی جو نبی آ رہے تھے وہ بنی اسرائیل میں آ رہے تھے۔ اس دوران جو بھی نبی تشریف لائے سب بنی اسرائیل ہی تھے، بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اب جب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لے آئے تو انہیں حسد ہوا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں کیوں نہ آئے، ان کو تو ہمارے اندر سے آنا چاہیے تھا۔ اسی حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے کلمہ پڑھنے
اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے سے انکار کرنا۔ غرض کہ یہ تین باطنی بیماریاں تھیں جو بنی اسرائیل کو کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھیں۔ چنانچہ ان کی تین بیماریاں کے لیے تین علاج تجویز کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو یعنی نماز پڑھو۔ اس کی برکت سے تمہیں خود پسندی سے نجات مل جائے گی۔ نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ خود پسندی کے شکار ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یعنی جب تم سچے دل سے رب کریم کے حضور سر چھپاؤ گے تو سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہو گے تو اس کی برکت سے تمہارا غرور ٹوٹے گا اور دل میں عاجزی آئے گی اور تمہیں خود پسندی کی آفت سے نجات مل جائے گی۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں اتنی پیاری بات یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بلکہ جب یہ واقعات پچھلی امتوں کے پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، تو حقیقت یہ کہ جو پچھلی امتوں میں جو تمام چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجودہ اس امت میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ کافروں کی صفت اور یہ کافروں کو اور طریقہ بھی ویسے بھی ہم نے سنتوں کو نہیں اپنانا ہوتا، ہم نے ان کے طریقہ کو اپنا کے اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ تو پیارے سے ہمیں بھائی پتہ یہ لگتا ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے انسان جو ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو اور سجدہ کرتا ہے تو غرور اس کا مٹ جاتا ہے اور اس کے اندر عاجزی ان کی ساری پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے اگر کوئی سرمایہ دار ہے اور وہ نمازی ہے اس میں عاجزی پائی جائے گی، اور ایک وہ سرمایہ دار ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس میں عاجزی ان کی ساری نہیں پائی جائے۔ اس کا انداز کچھ اور ہوگا، سوچ کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح وَآتُوا الزَّکاۃ یعنی اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کی برکت سے تم مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ تو پتہ لگا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے اندر، اور مال جو ہے وہ ہمیں تباہی کے راستے پہ ڈالتا ہے۔ مال کی محبت انسان کو گناہوں کے قریب اور نیکیوں سے دور کرتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی کیا کرو، اس کے بے انتہا فضائل۔ تو یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث میں ہمیں حکم فرمایا زکوٰۃ دینے کا، صدقات کرنے کا، کہ جس کی برکت سے جو مال کی ہمارے اندر محبت ہے وہ ختم ہو جائے اور راہ خدا اور خیر الناس کے حوالے سے راہ خدا میں مال خرچ کریں۔ اور تیسری آیت جس میں بتایا جا رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
یعنی باجماعت نماز پڑھو جب تم مسجد میں حاضر ہو کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر صف میں کھڑے ہوگے، جب دیکھو گے کہ کوئی امیر یا غریب، کوئی سیٹ یا نوکر، کوئی حکمران یا عام رعایا میں اس کا شمار ہے، کوئی وقت کا غوث ہے یا عام گناہگار بندہ ہے، جب رب رحمان کے حضور حاضر ہو گئے تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کسی کے لیے علیحدہ امتیازی مسند تیار نہیں کی گئی۔ فلاں حضرت اس عظیم مسند پر سجدہ کریں گے، کیا غریب آدمی زمین پر سر رکھے گا؟ ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ رب کریم کے حضور حاضری کا یہ عظیم اور عاجزی انکساری بھرا منظر دیکھو گے، اس میں شرکت کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے اندر کا حسد دم توڑ جائے گا۔ لہذا اے بنی اسرائیل یہ 3 کام کرو، یعنی نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، تو اس بے مثال نسخہ شفا میں تمہاری تمام باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ لہذا اپنی باطنی بیماریوں کا علاج کرو اور کلمہ پڑھ کر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک کی یہ جو آیت اور جس طرح میرے رب عز و جل نے ہماری باطنی اصلاح فرماتے ہوئے جو ہمیں طریقہ کار دیا ہے، اس طریقہ کار پر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ 3 کام کرنے کی ضرورت پڑے۔ یہ تو خطاب بنی اسرائیل سے تھا، اور ان سے تھا کہ جو عالم تھے، فاضل تھے، جو حقیقت کو جانتے تھے، جو جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے نبی بھی ایمان نہیں رکھتے جس کی وجہ سے انکار۔ ویسے تو آخرت پہ ان کا بھی ایمان، پہلے کتاب کا، جنہوں نے نبیوں کی تعلیم حاصل کی ہے، سب کا جنت دوزخ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی امتیں آئیں، اللہ پہ تو سارے ایمان رکھتے، جو امتیں تھیں آپ کی، اور یہی یہود و نصارہ، مطلب یہ کہ جب اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے اس سے انکار، اور انکار کرنے کی وجہ بھی یہی کہ تمام انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل سے آئے، یہ قریش سے کیوں آ گئے، یہ مکے سے کیوں آ گئے، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مکے میں ہی آئیں گے۔ ان کو 1% امید تھی اور 99% امید یہ تھی کہ بس ہمارے میں سے، جب ان میں سے آئے تو انکار کر دیا، ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، ہم آپ کی غلامی بھی نہیں آتے، ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو یہ باطنی بیماری کی وجہ سے میرے رب عز و جل نے ان سے یہ خطاب فرمایا، تم نماز قائم کرو، نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر جو خود پسندی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب تم مطلب نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو گے، اس کی وجہ سے تم ایمان قبول نہیں کر پا رہے، غلامی رسول میں نہیں آ پا رہے، تو اس کی محبت نکالنے کی تم زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ دینے والے غور کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی تنگی سے زکوٰۃ اور اکثر تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں۔ فرض کریں نا اگر 1 کروڑ ہے تو اس کو
کم از کم 2.5% تو نکالنا، 2.5 لاکھ نکالنا، 2.5 لاکھ نکالو کیا، راشد تو کروڑ جو ہے وہ لاکھوں کے برابر ہے، کروڑ کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی، اور ایسا اگر اور وقت آگے چلا تو یہ خراب پہ بات پہنچ جائے گی، اور کروڑ جو ہے کچھ بھی نہیں رہے گا، تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر مال کی محبت سے جان چھوڑانی ہے، یہ تعلیم قرآن پاک نے ہمیں دی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں اور اسی مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، تاکہ مال کی محبت نہیں۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دور کرنے کے لیے انہیں حکم فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، عرف و اعلیٰ نہیں بنو۔ اور دیکھیں کہ ایک ہی صف میں کون نہیں ہے، غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، گناہگار بھی ہے، وزیر بھی ہے، شریر بھی ہے، سیٹ بھی ہے، ارباب بھی ہے، ہر شخص ہے، مگر جب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں کی کیفیات کچھ اور بنتی ہے، اور یہی کیفیات بننا ہی انسان کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے۔ دل کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہم دل کے بڑے مریض ہیں، ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں ہیں، وہ دل کی خرابیوں کے بڑے مطلب ہم لوگ مریض ہیں۔ آپ اس طرح سمجھیں گے حسد ہمارے اندر پایا جاتا ہے، بعض لوگ ہمیں پسند ہی نہیں آتے، اچھے نہیں لگتے، نہ ان سے جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ کچھ ہے، مگر اچھے نہیں لگتے، کیا نہیں لگتے، اچھے نہیں لگتے، ہم اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ جو نا مطلب وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی نزدیک ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پائی جاتی، ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کو چلو پسند نہیں کرتے، مگر کسی کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اللہ کے واقعے کا، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ یہ بڑے مشاہدات کیا کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث اپنی زندگی بسر کیا، قرآن پاک کی پڑھا کرتے تھے، سلسلہ لیا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کے اندر جو تعلیمات ہے یہ صرف کافروں کے لیے، ہم سب کے لیے، عالم دنیا کے لیے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کفار قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، تو وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کا نور عطا فرما کر کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ویسے اگر ہمارے کردار دیکھا جائے تو ہم تو کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کا سیکھتے ہیں، ہم حدیثیں کہاں سنتے ہیں، نہ حدیثیں سننے کا شوق ہے، نہ قرآن پاک سننے کا شوق، نہ دین پہ چلنے کا شوق، نہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا شوق، مال کمانے کا شوق۔ موجودہ دور کے جو لوگ چاو جلال میں رہتے ہیں وہ حاصل کرنے کا شوق، ہم تو اسی میں اپنی زندگی 60 سالہ زندگی اسی میں ختم کر دیتے ہیں، جبکہ اس 60 سالہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سعادت مند بنا سکتے ہیں، مگر ہم بنانے کی کوشش کرتے نہیں، بدقسمت۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہم سمجھیں۔ اب جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مطلب لوگوں کو بعض لوگ پسند نہیں آتے اور ان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ تمام مشاہدات اپنے دل کے حوالے سے کرتے ہیں، اپنے دل کے حوالے سے کرتے ہیں، ان کے مشاہدات بھی خوب ہوتے ہیں۔ تو ایک اور واقعہ اسی اپنا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، جہاد کا سلسلہ ہوا کہ جہاد لڑنا ہے، تو ایک دم ان کا نفس راضی ہو، چلو تم جہاد کو نکل ہو اور جہاد کی طرف چلو۔ تو کہا کہ جہاد کرنا تو نیک عمل ہے، اور یہ نفس نیکی کی دعوت کیسے دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جب انہوں نے اس کو کشف کی حالت میں دیکھا اور اپنے نفس سے مخاطب کہ بھائی تو مجھے مطلب جہاد پر کیوں اکسا رہا، کہا کہ آپ روزانہ مجھے مار کے، کیا کہا
آپ روزانہ مجھے مارتے ہیں، انسان نفس مارتا ہے نا، اپنا کھانے پینے سے مارتا ہے، اپنی خواہشات سے مارتا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ہو جائے، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرے۔ آپ مجھے روزانہ مارتے ہیں، اب یہ روزانہ مارنے سے تو میں تھک چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بس آپ جہاد پہ نکلیں، ایک بار ہی ختم ہو جائیں آپ، پھر آپ کا نام پھر سے کہا، پھر آپ کا نام مشہور ہو کہ آپ رائے خدا میں شہید، رائے خدا میں شہید ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے مطلب یہ نفس انسان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے، اور اس طرح سے یہ ہو گیا کہ نا نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں کرتا، ہمارا نفس کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، ہم حالات فضولی کے اندر بھی لگے رہتے ہیں جبکہ نفس کی ضرورت نہیں، مگر ہم اس کے اندر بھی لگے، شرمندگی حلال فضولی والوں کی کل بروز قیامت ہو۔ اب بولے حلال فضولی کیا ہے؟ بھائی کھانا کھا لیا آپ نے، اب کوئی کھانا کھانے کی حاجت ہے آپ کو؟ بولیے نہیں ہے نا، مگر کیا ہے ہم اس کے باوجود اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پہ کچھ نہ کچھ آ رہا جا رہا ہے، کھانے کو یہ لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، یہ خواہش ہمارے اندر پیدا رہتی ہے جب تک کھانے کی حاجت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے ہم، تو یہ ایک حلال فضولی۔ اب چائے ضرورت سے زیادہ پینا چاہے، یہ بھی حلال فضولی میں علماء فرماتے ہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح اور تمام چیزیں بندہ غور کرے تو یہ بھی شرمندگی کا جو ہے وہ سامان بنے۔ اسی طرح میرے پیارے سے بھائی جو واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، جو اللہ کے ولی تھے، وہ کہنے لگے یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، اور جب بھی وہ آتا تو اس کو دیکھ کے غصہ کرتا، اور ایسا ہوتا بھی ہے، کہیں آپ دیکھیں گے یا جس ہم اس کو ہم پسند نہیں کر رہے، اگر وہ شادی بیاہ کے اندر تو وہاں پہ وہ پسند نہیں آ رہا، اس سے دور بھاگ کے کہیں اس کو ڈانٹ بھی دیں گے، کہیں برا بھلا بھی اس کو بولتے ہیں، کہیں اس کو گالیاں بھی دے دیں گے۔ یہ تمام کیفیات پہ غور کیجیے، اور اللہ کے ولی کو کہ یہ میرے اندر یہ بات کیوں ہے، کیا بات ہے کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، نہ میرا اس سے جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ کبھی کوئی تحقیر کی ہے، نہ اس نے میری بے عزتی کی ہے، کہیں اس نے اہانت نہیں کی میری، کیا وجہ ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا؟ بس اس نفس کی کاٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا چپلے اٹھائے اور میں چہرے پہ لایا تاکہ یہ چیز اندر سے ختم ہو جائے، مگر یہ تمام تدبیریں ہم نہیں کرتے۔ ہم نے اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو کرتے ہی رہنا، اور جبکہ یہ دیکھیے پیارے محترم اسلام بھائی، آیت میں ہمیں جو ہے بہت اچھے سے سمجھایا گیا ہے، جبکہ کافروں کو سمجھایا گیا ہے، اور حقیقت میں یہ دل کی جو خرابیاں ہیں تو کافروں میں نہیں، وہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم؟ بولیے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی پر۔ اب ہو گئے مومن، اب مومن کون ہے؟ مومن کی صفات کون سی؟ اور قرآن پاک میں تو مومنوں کا ذکر ہے، مومن کا بھائی مومن ہی ہے نا قرآن پاک، غور کیجیے۔ میں آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں، توجہ والی بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس بات کو سمجھیے۔ مسلمان تو ہم سبھی ہیں، کیا ہم سب مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ مومن کس کو کہا گیا پتہ ہے آپ کو؟ 5 وقت نماز پڑھنے والے کو مومن کہا گیا، تقویٰ پرہیزگاری حاصل کرنے والے کو مومن کہا گیا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھیے، اور جو فضائل اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے مومنوں کے لیے آئے وہ مومنوں کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ان مومن کی صفت یا اس مومن کے حصار سے ہم لوگ نکل جائیں اپنے اعمال بد کے سبب۔ تو لہذا ہمیں مومن کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو ایک صفت یہ بھی ہے نا مومن کی کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تمہارے نفس کو برا لگے، کیا لگے؟ نفس کو برا لگے، گناہ گزرے، اور اگر جب نیکی کرو تو یہ نفس خوش ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یہ نفس خوش ہو جائے، یعنی یہ نفس اس وقت یہ ساری چیزیں ہوں گی جب یہ نفس مطیع اور فرما بردار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، اور یہ اچھی علامت ہے، کوئی بری علامت نہیں ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے جو اس سے پہلے نفس والی میں نے بات آپ سے کی، کیونکہ
ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنے نفس کو مطیع اور فرما پڑتا نہ چاہتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں چاہتا تھا، مگر اس کو مجبور کیا جائے، دل لگے نہ لگے، عبادت ریاضت کی جائے، رکوع کیا جائے، سجود کیا جائے، قیام کیا جائے، زکات دی جائے اور جماعت سے نماز ادا تو پیارے محترم سے بھائیو، آیت کریمہ میں 3 حکم دیے گئے ہیں۔ یہ حکم صرف علماء بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ یہ 3 نیک اعمال لازمی اپنائیں۔ اس میں ہمارے ایمان کا تحفظ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دنیاوی و اخروی فوائد بھی ان نیک اعمال سے ملتے ہیں۔ آئیے ان نیک اعمال کی کچھ وضاحت اور ان کی برکتیں بھی سنتے ہیں۔ پہلا نیک عمل جس کا یہاں حکم کیا گیا ہے، نماز قائم رکھنا۔ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس جگہ پہلے تو نماز قائم رکھنے کا معنی سمجھ لیجیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو معاذ اللہ شریعت و طریقت کو علیحدہ کرتے ہیں، نام تصوف کو لیتے ہیں اور انداز اختیار کرتے ہیں جو منافقوں والے ہیں۔ ان نادانوں کو اگر نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہم قائم رکھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ نہ جانے قائم رکھنے سے یہ نادان کیا مراد لیتے ہیں۔ جب نماز پڑھنی نہیں ہے تو نہ جانے کیسے قائم رکھنی ہے۔ ذیشان رسول بی بی فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، راتوں کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک بھی سوجن آ جائے۔ تو پیارے محترم سمجھے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں لوگ شریعت کو نہیں سمجھتے، طریقت کو نہیں سمجھتے۔ طریقت کیا ہے؟ صحیح ہے نا؟ شریعت طریقت کو لوگ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ شریعت ہے تو شریعت کو آپ اس کو لے لیں، ایک مکان ہے، اور طریقت جو ہے، جو مکان کے اندر کمرے ہیں وہ طریقت کہلاتے۔ جب تک کوئی 4 دیواری نہیں ہوگی تو پھر آپ کمرے کیسے بنا سکو گے؟ وہ طریقہ کار گھر پہ آپ کیسے رکھ سکو گے؟ اسی طرح آپ یہاں پہ بھی ایک بات توجہ فرمائیں، کیونکہ لوگ بڑے ہمارے لوگ نا بیوقوف بن جاتے ہیں۔ بندہ کوئی شبدہ بازی دکھا دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتے۔ شبدہ بازی یعنی کوئی کرامت دکھا دیتا ہے، اور آپ نے تو شاید یہ بھی دیکھا ہوگا لوگ ایسے کرتے ہیں اور لوگ اخروٹ دے دیتے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں کھجور دے دیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ اڑایا ایسے کر کے کچھ اٹھا کے دے دیتے ہیں، تاکہ لوگ وہ مطلب جو کرتب دکھاتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جہاں تک کبوتر نکالتے ہیں، وہ جادو بھی نہیں ہے، تو فن ہے، فن ہے کہ بھائی وہ آنکھوں سے چھپا کر مگر جو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی کیا چاہیے یہ لو۔ اب جو یہ اس طرح سے چیزیں کر رہے ہو، یہی لوگ اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، جبکہ یہ صوفی کہلانے کے قابل نہیں۔ یہ کہتا ہم تصوف، یہ تصوف کا تے بھی نہیں سمجھے۔ یہ کیوں؟ آپ دیکھیں گے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو یہ کہاں پر ہوں گے، اور اپنے آپ کو کہتے کہ بس ہم نے باطن میں مطلب دل میں نماز پڑھ لی، بس نماز ہو گئی۔ دل میں کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ زبان سے تلاوت کرو گے تو نماز قبول ہوگی، ورنہ قبول بات یاد رکھیے گا۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی علیحدہ ہے، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز سن سکو اور آپ کو معلوم ہو، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بے خودی کے عالم کے اندر بھی نماز قبول نہیں ہے، ہوش نہیں ہے نا، تو قلم اٹھ گیا۔ اللہ نہ کرے نماز چلی جاتی تو گنہگار تو نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے، اس کو ہوش نہیں ہے۔
کو ہوش نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا وہ بندہ، یا کسی کیفیت میں جا کے وہ بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا، دماغ اس کا نہیں ہے، کیونکہ عاقل اور بالغ پر ہی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہے، ورنہ نماز نہیں ہے۔ تو اسی طرح کیا ہوتا کہ جی وہ لوگ جو ہے مطلب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے بھائی حضرات جو نا وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں، یار یہ واقعی تو کرامت ہی دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ کرامت ہی دکھاتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ حضرت نماز مکے میں پڑھ لی، اولیاء کرام پڑھا کرتے ہیں۔ اچھا جی، عشاء کی نماز مدینے میں پڑھ لی، اچھا جی، تو مکے مدینے میں انہوں نے بیٹھے بیٹھے نمازیں پڑھ لی انہوں نے۔ اب یہ مشہور واقعہ ہے نا، مطلب ایک، اور جو گھروں میں عاملین آ جاتے ہیں بچنا چاہیے، یقین ہے۔ لیکن تعویذات کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ تعویذات جو ہے شریعت اور طریقت کے مطابق ہمارے قرآن و حدیث میں عملی طور پہ موجود ہے، عملی طور پہ۔ اور پھر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پہلے وہ بندہ تلاش کریں کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کرتا ہے، اس کو تلاش کریں اور اس سے علاج کروائیں۔ اب یہ روحانی علاج تو آپ کو پتہ ہے یہ کون کرتے ہیں؟ ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، ہر مذہب کا بندہ کرتا ہے علاج، علاج ہر بندہ کرتا ہے، کیونکہ شیطانیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے نا، دونوں چیزیں نا۔ جیسے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیطانیت کے حوالے سے، کہ جب فرعون سے کہا گیا کہ تم تو خدا ہو اور بارش نہیں ہو رہی ہے، بھائی تم تو بارش بھیجو نا۔ اب یہ جا کے اکیلے میں ہوا ہے، ارے کیا کروں، کیسے بھیجوں، میں تو خدا نہیں ہوں، اپنے آپ سے کہنے کا شیطان ظاہر ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ اگر تم لوگوں کے سامنے کہہ دو گے کہ بھائی تم مطلب یہ کہ خدا نہیں ہو تو پھر معاملہ تمہارا خراب ہو جائے گا۔ تو بولو بارش کیسے لاؤں؟ تو تم بارش کی فکر نہیں کرو۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ اپنے تمام چیلوں کو آسمانوں پہ چڑھایا بادلوں کی صورت میں، اور سب کو کہا کہ پیشاب کرو، سب نے پیشاب کے لوگی بارش ہو۔ صحیح؟ تو یہ سارے کام ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو سفلی کرتے ہیں یا سفلی کے ماہر ہوتے ہیں، پخانا کھاتے ہیں، وہ قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں اور ہر حرف کے موکل بنتے ہیں۔ آپ کا نام ہے، آپ کے نام کے بھی موکل بنے گا اگر آپ اس پر کام کریں گے، پڑھائی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں، مگر آپ جو شریعت کے دائرے میں اس کو لے کے آپ مطلب اسے علاج کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ایسے لوگوں کے زیادہ قریب آتی ہیں، جب وہ لے کے کسی خواتین کو لے کے بھاگتا ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہماری بچی لے کے بھاگ گیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر مطلب ان کو مسخر کیا جاتا ہے، تسخیر کیا جاتا ہے خواتین کو، ان کے پاس وہ بھی عمل ہوتا ہے، اور جس پر جو ہے نا مطلب وہ خواتین سے جو بھی جسمانی زیادتی ہے وہ صاف کر بیٹھتے ہیں سارے کے سارے، اور لوگ ان کو گھروں میں بڑی عزت سے، بڑے احترام سے لے کر آتے ہیں، بیٹھو بیٹھو آؤ، ہے نا، بڑی ان کی دعوتیں کرتے ہیں، بڑی وہ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ دیکھیں تو صحیح، آپ لا کس کو رہے ہو؟ آپ صرف اتنا دیکھ لو کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، اور کتنا اس کا جو ذہن ہے، یہ بھی آپ کو گفتگو سے پتہ لگے گا کہ وہ کتنا وہ شریعت کے دائرے میں، وہ کتنا سچ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ بندے کو بخوبی پہچان سکتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بندے کو بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ تو ایسے ایک شخص آیا تھا نا، ایک کے گھر کے اندر آیا اور کہا جی وہ عصر کا وقت ہو گیا، ہم نے مکے میں نماز پڑھ لی، بیٹھے میں لاٹ صاحب، مغرب کے بعد ہم نے مدینے میں پڑھ لی، کھانے کا وقت ہو گیا، تو بیوی نے جو ہے وہ بریانی وغیرہ لے کر اور بوٹیاں جو نیچے چھپا کر اوپر چاول لگا کے پیش کر دیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کیسی بریانی ہے، اس میں تو بوٹیاں نہیں ہیں، تو اس کی وائف نے کہا، اس خاتون نے تو کہا کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ مدینہ دیکھتے ہو، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہو بیٹھے بیٹھے، کہ تمہیں چاول کے نیچے بوٹیاں تمہیں نظر نہیں آئیں؟
تمہیں بوٹیں نظر نہیں آئی اور یہاں سے تمہیں مکہ مدینہ تمہیں نظر آ گیا. تو پیارے سمجھ یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا بازی دکھاتے ہیں، جنہوں نے جناتوں کا عمل کر رکھا ہوتا ہے اور وہی جنات ان کو اخروٹ یہ ساری چیزیں ان کو دیتے ہیں. اچھا جنات میں کیا؟ سارے مسلمان ہیں جنات میں؟ بتائیے مجھے. سارے مسلمان ہیں؟ ارے مسلمان تو نہیں، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے. اب جو ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں کال کا، یہ کیا ہے؟ جنات ہے. خطرناک جنات ہوتا ہے. اور جو ہے کالی مائی کا جو ہے یہ لوگ وظیفہ کرتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور قرآن و حدیث سے ہدایت کو حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور تمام شدید چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نمازی اور پرہیزگار اور متقی بنائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.